نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للہ کے پلیٹ فارم سے ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی کوئی ہمیں جوائن کرتا ہے اسماء حسنہ کے سیکھنے میں اس پلیٹ فارم پر، تو انشاءاللہ ہمارا اجر جو ہے اس میں اضافے کا سبب ہوگا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسماء گرامی الرحمن اور الرحیم کو ہم سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے ان دو ناموں سے اپنا تعارف جو ہے وہ کروایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 5 میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ الرحمن وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کریمہ میں الرحمن اور الرحیم کا ذکر فرماتے ہیں، اور بندوں پر اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، سورہ حج آیت نمبر 65۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود ہونے کی جو ایک ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ جو واحد معبود ہے، جو واحد معبود برحق ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق ایک واحد الہ ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، هو الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کریمہ کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی فرمایا۔ سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو اصل کتاب ہے، جو پوری قرآن کا ایک ایکسٹریکٹ ہے، جو اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف اور پھر بندے اور اس کے معبود کے بیچ میں تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی انہی دو صفات سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہم روزانہ دن میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بار بار اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ انہی صفات کا ذکر ہر سورت کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں، صفت رحمت، وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات پر غالب ہے۔ الرحمن اور الرحیم جو ہے، الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اندر ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ پائی جاتی ہے، اور ایک عمومی معنی سے کہیں زیادہ بڑا اس کا معنی ہے۔ تو رحمان جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اس میں جو مبالغہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے اور ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ استمراری فعل کہلاتا ہے، یعنی ایک ایسا اسم جس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، ایسا اسم جس کا جو فعل ہے، جو کام ہے، اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو رحمان اور رحیم کون ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور پھر مسلسل اس کی جو رحمت ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ رحمت کا روٹ ہے رے ہا میم، را ہا میم۔ رحم جو ہے یہ دو طرح کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت دو طرح کی ہے، ایک عمومی رحمت اور ایک خصوصی رحمت۔ پہلے ہم عمومی رحمت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن الرحیم ہونے کے عمومی معنی کیا ہیں، یعنی عام معنی کیا ہے اس کا۔ تو عمومی رحمت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ یہ ہر مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہے اللہ کی، جاندار ہے، بے جان ہے، مومن ہے، کافر ہے، نباتات ہیں،
یا حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہر ایک کے اوپر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی رحمت جو ہے یہ الرحمن اور الرحیم دونوں معنوں میں جاری و ساری ہے۔ پھر خصوصی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی ہے؟ وہ صرف مومنین کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے لیے خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص نام ہے جو جس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر صرف اپنے لیے مختص کیا ہے، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 110 میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے، یعنی تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے، یعنی عمومی طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے وہ الرحمن کے نام میں کور ہوتی ہے، اور جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر رحم فرما رہا ہوتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کے اوپر رحم فرماتا ہے اس کے بارے میں اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اللہ بندوں پر رحیم ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رحمان ہے جو بندوں پر رحیم ہے، یعنی الرحمن جو ہے یہ صفت ہے اللہ کی، اور الرحیم ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ، یعنی جو مرحوم ہے جس پر رحم کیا گیا ہے اس کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کے بارے میں اور بھی ہمیں معلومات دی، اور جیسے کہ اپنی اسی صفت کو مینشن کرتے ہوئے، رحمت کی صفت کو مینشن کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنا تعارف کروایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی انسان کی تخلیق، اس کو بولنا سکھانا، اس کو قرآن کا علم دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر رحیم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی صفت کا تعارف اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کرواتے ہیں کہ اللہ کی یہ جو رحمت ہے یہ کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام جو صفات ہے ان کے اوپر یہ رحمت کی صفت جو ہے یہ غالب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدثنا ابو یمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزنادی عن العارج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تخلیق کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا كتب عنده فوق عرشی، یعنی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت رحمت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام دیگر صفات کے اوپر غالب ہے۔ اس کی صفت کی جو اظہار ہے، اس کا جو مظہر ہے، یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ابھی ہم عمومی رحمت کی بات کر رہے ہیں، خصوصی رحمت جو مومنین پر ہے اس کی بات نہیں ابھی ہم کر رہے، تو یہ جو عمومی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی آسمانوں کے اوپر بھی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ ہے، اور اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے یہ زمین والوں پر بھی ہے، زمین کی جتنی بھی مخلوق ہے۔ اور اللہ کی یہ جو رحمت ہے اسی کے اندر اس کی صفت ربوبیت بھی آتی ہے، اس کی ملوکیت بھی آتی ہے، اور اس کی قدرت بھی آتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی، جس چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان اور پوری کائنات ہے، ان سب پر وہ جو بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کی شان ہے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو پروان چڑھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو پال رہے ہیں، ان کو اپنی حفاظت میں، جیسے کہ ہم نے رب کا کانسیپٹ پڑھا تھا کہ رب میں خالق، مالک، مدبر، تینوں صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آتی ہیں۔ تو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس کی تخلیق جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے اس میں اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی بھی ایک پھول کو دیکھ لیں، کسی ایک پودے کو دیکھ لیں، اس کی جو میکنگ ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، وہ کس قدر اس صفت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ ناریل کو دیکھتے ہیں تو ناریل کا جو باہر کا شیل ہے وہ کتنا سخت ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ناریل جو ہے وہ پیدا کن علاقوں میں ہوتا ہے، ان علاقوں میں پیدا ہونے والے پھل کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نازک سا کور دے دیتے تو وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس طرح اللہ نے اس کے بیچ میں پانی محفوظ رکھا اور اس پانی سے جس طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس ہارڈ شیل کے علاوہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کیا اس کو بہترین اسلوب میں تخلیق کیا۔ اللہ کی تخلیق کی رحمت کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اپنے وجود کو دیکھنا شروع کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر صرف ایک آنکھ کو ہی لے لیا جائے تو آنکھ کی پروٹیکشن، ایک تو تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھ بنا دیتے اور اس آنکھ کا جو ہے سٹرکچر ایسے ہی رہتا اور آئی لڈ نہ ہوتا اس کے اوپر، تو پھر کیا ہوتا، ہر کچھ لمحے ہمیں اپنی آنکھ کو صاف کرنا پڑتا جو کہ بہت ہی زیادہ ایک مشکل اور مشقت طلب کام ہے اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ بنائی ہے تو پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو یہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس پیدائش پر اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ یعنی ایک مثال کے طور پر ایک بچہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو وہاں خوراک پہنچانے کا جو انتظام ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کی رحمت غالب ہے کہ وہ اس بچے کو وہ ڈیو خوراک پہنچاتا ہے جہاں جو اس کو ضروری ہے، جو اس کو ملنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت ہی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جو کوئی مخلوق ہے اس کو اپنی حفاظت میں بڑا کر رہا ہے اور اس کو اپنی پوری اس کی جو ضروریات ہیں وہ بہم فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملوکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی قدرت ہے، وہ اتنا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو اس کی پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اس کے قابو میں ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ فوراً ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے، تو اگرچہ اس کی قدرت ہے لیکن اس کی رحمت اس کی قدرت پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی تمام صفات کے اوپر غالب ہے۔ یہی ابھی ہم نے اس حدیث میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ پھر یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن جو ہے وہ نام صرف اپنے ہی لیے مخصوص کیا ہے، آپ کسی کو الرحمن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ الف لام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اس کو آپ کسی اور کے لیے الف لام کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن کہا جا سکتا ہے، الرحمن کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل آیت 110 میں فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس بھی نام سے تم اسے پکارو گے سارے بہترین نام اللہ کے نام ہیں۔ اور اسی طرح پھر الرحیم کی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، یعنی رحم کا ایک واسطہ ہے دو فریقین کے درمیان میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی الرحیم کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہی میں سے
اٹھائے گئے ہیں جن پر تمہاری تنگی گرا گزرتی ہے، اور وہ حریص ہے مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں کی بھلائی کے لیے حریص ہے، اور مومنوں پر رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو رحمان کی صفت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آتی ہے، کیونکہ یہ بیسکلی ایک صفت ہے، اور الرحیم جو ہے الف لام کے بغیر رحیمن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال بھی کیا ہے قرآن کریم میں۔ پھر اللہ کی رحمتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں کہاں کہاں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف خود ہمیں کرا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں اپنی تمام صفات کے ساتھ اپنا تعارف ہمیں کراتے ہیں، جس میں تحذیر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر رعوف بھی ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے خود اپنے بندوں کی فطرت میں یہ شوق رکھا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور پھر اس پہچان کے لیے جو سٹرگل وہ کریں، جو اس کو ڈھونڈیں، تو پھر وہ تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کروا دیا، خود بتایا ہمیں کہ وہ کون ہے۔ اور اس چیز کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اب ہم یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، تو ہم اپنے رب کو پہچانے کیسے، کہاں سے پہچانے، کیوں کر پہچانے؟ تو اس کے دو ذرائع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، یعنی کائنات میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس خالق کو، اس مالک کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جس سے ہم اللہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کہیں بھی اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکتے۔ پھر اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں اپنا بہترین رسول کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر رحمت ہے۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے، جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھان کی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک بہترین مظہر ہے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ مومنوں پر نرم تھے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے، اپنی امت کے لیے نرم ہیں۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی ہے جو ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی جو ہماری لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اپنی امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی امت کو جہنم سے نکال لے، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کتاب نازل کی، قرآن کو محفوظ کر دیا۔ قرآن نہ صرف یہ کہ خصوصی رحمت مومنین کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک عمومی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بھی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو محفوظ کیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دیتے ہیں اور ہدایت کی روشنی دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو جو کسی خدا کو نہیں مانتے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب وہ ایک خالق حقیقی کی طرف ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ جو ریورٹس ہیں اگر آپ ان کو سنیں تو ان کا جو پہلا انٹریکشن قرآن سے تھا وہی ان کو
ان کے رب ان کے خالق کی طرف لے کر گیا، اور پھر انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے اوپر غور و فکر کیا تو وہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو ہمارے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، اس دنیا میں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو بصیرت یعنی جہالت سے نکال کر علم اور ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اسی میں بصائر ہے، اسی میں رب کی رحمت ہے، اور اسی میں اس رب کی جو ہے کی طرف سے ہدایت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی رحمت کا ایک مظہر اگر ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی بے شمار رحمتیں نظر آتی ہیں، جس میں سے ایک ہلکا سا تعارف یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو ایسا تخلیق نہ کرتے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سقفاً محفوظہ بنا دی، ایک محفوظ چھت، تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو اس طرح تخلیق نہ کرتے، جیسے ابھی ہم نے سب سے شروع میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے وہ اللہ کی خالق ہونے کی صفت میں موجود ہے، یعنی اسے جو کچھ تخلیق کیا وہ اپنی رحمت کی صفت کے تحت تخلیق کیا۔ تو آسمان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا تخلیق نہ کرتے اور جو کچھ آسمان کے اندر جتنے بڑے بڑے اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں اور ایک ہنگامہ برپا ہے وہاں پر، اگر وہ فل ٹائم ہمیں نظر آتا رہتا تو ہم کبھی بھی سیکیور فیل نہ کرتے اور ہر وقت ایک انسرٹینٹی میں رہتے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر آ نہ گرے۔ پھر اسی طرح زمین کا مہاد بنانا، اس کا ذلول بنانا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی جو تخلیق کی ہے، ہم جانتے ہیں کہ زمین کی جو کور ہے، جو سب سے اندر کا حصہ ہے، یہ بہت زیادہ پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا لاوا اس کے اندر ہے، جس کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو ہمارے لیے ذلول نہ بناتے، ہمارا مطیع نہ بناتے، تو کبھی بھی ہم اس کے اوپر ٹھہر نہ سکتے۔ اسی طرح زمین کے اوپر پہاڑوں کو جمانا، پہاڑوں کو میخیں بنانا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنا دیا کہ کہیں یہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مظہر ہیں کائنات میں۔ اسی طرح زمین کا کفاتہ بنانا، علم نجعل الارض کفاتہ احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا زندہ اور مردہ کے لیے؟ آپ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ زمین کی جو پراپرٹی ہے، جو ارتھ کی سوئل، جو مٹی ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے کہ یہ ڈی کمپوزیشن کرتی ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پراپرٹیز اس میں نہ رکھی ہوئی ہوتی تو مردار کہاں جاتے؟ تمام جاندار جو ہر لمحات جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، بڑے بڑے حیوانات ہیں، وہ کہاں جاتے؟ وہ زمین کے اوپر اگر پڑے رہ جاتے تو کتنا تعفن پھیلتا اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذی روح زندہ نہ رہ سکتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی جو سوئل ہے اس کی ایسی کیمیکل کمپوزیشن بنائی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر جاتا ہے، جو کچھ اس کے اوپر بھی اگر کچھ دیر تک پڑا رہتا ہے تو یہ اس کو کھا جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر اگر آپ غور و فکر کرتے ہوئے اس کی کائنات کے مظاہر پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایک اور رحمت کا قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے بادلوں کا چلانا، بادل کا اٹھنا، بادل کا بننا، اور ان بادلوں کا پھر ایک اندازے کے مطابق پانی برسانا۔ آپ یہ ذرا امیجن کیجئے نا کہ اگر بادل ہوں اور بادل بے انتہا بارش برسائے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق اس کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور بارش کے پانی کو ماء مبارکن بھی کہا گیا، اور بارش جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس کو ماء طہورا بھی کہا گیا، یہ پاک پانی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
لبلد میت فانزلناه به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خشک مٹی تک، اس مردہ زمین تک بادلوں کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں بارش برساتی ہے، اور وہاں سے پھر جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جو نباتات ہے وہ اگاتی ہے. اللہ کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحیم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئات رحمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک زمین کو تخلیق کیا، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 حصے رحمت بنائی. کل رحمت انطباق ما بین السماء والارض، اور 100 رحمت کے جو حصے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر طے بطے ہیں جیسے آسمان اور زمین. اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، جیسے زمین اور آسمان جتنی بڑی. فجعل منها فی الارض رحمتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ایک حصہ رحمت کا زمین پر اتار دیا. فبها تعطف الوالدۃ علی ولدها والوحش والطیر بعضها علی بعض. اور یہ ایک رحمت کا حصہ ہے کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اور پرندے بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں. کس طرح جانور جو ہے وہ چاہے کتنا ہی وحشی جانور ہے لیکن کبھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں دیتا. تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے ان 100 میں سے. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر جب ہوگا قیامت کا دن، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ رَحْمَتِ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو مکمل کر دے گا. باقی کے 99 حصے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت سے ہم سب کو فیضیاب کریں گے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ڈالی. اگر اللہ ماں کے دل میں بچے کے لیے رحم کا جذبہ نہ ڈالتے تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو، وہ جو ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے یا جو پریگننسی کی تکالیف ہوتی ہیں، کوئی بھی ماں اس کو سسٹین نہ کرتی، برداشت نہ کرتی اور اپنی جان چھڑا لیتی. پھر اللہ کی یہ رحمت ہے سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعظیم دی، معزز بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے جو بینگ اے ہیومن بینگ ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے بلی، کتا، گدھا، گھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا. کبھی ہم نے اس چیز پر شکر کیا، روزانہ اس بات کو سوچا کہ میرے رب کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے مجھے انسان پیدا کیا، باشعور مخلوق بنا کے بھیجا، اور میں اس کے دین کا بہترین کام کر سکتی ہوں، اور میں اس کی بہترین طریقے سے فرما برداری کر سکتی ہوں، اور میرے ہی لیے اس نے جو ہے وہ جنت بنائی ہے، میرے ہی لیے اس نے وہ آخرت کا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے. اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر پرفیکٹ طریقے سے، ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے کو ہی دیکھ لے اور ایک ایک عضو اور ایک ایک اپنی جو اس کا جسمانی نظام ہے، جو اس کے سسٹمز ہیں باڈی کے، ان پر غور و فکر کرے تو اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے انسان کو چھوڑ نہیں دیا کہ اب جانوروں کی طرح جو ہے وہ خود ہی ہر چیز کو جو ہے وہ ڈھونڈو اور کھاؤ اور مشقت برداشت کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. یہ عمومی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر انسان پر ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے، ہر ایک اس بلیسنگ سے، اس رحمت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور کشتیاں ہیں کہ اس کے حکم سے سمندر پر چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو تھام کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں لوگوں پر گر نہ جائے. ابھی جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا نا، یہ جو سقف محفوظہ ہے،
یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آسمان کو ایسا بنایا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو ایسا نہ بناتے اور آسمان کو انسان کے لیے مطیع نہ کرتے تو جتنے بڑے بڑے شوٹنگ سٹارز اور پلانٹس اور سٹارز اور یہ ساری چیزیں ہمارے آسمان کے اوپر موجود ہیں تو ہم میں سے کوئی ایک لمحہ بھی سکون کا سانس نہ لے سکتا اور کوئی بھی کام نہ کر پاتا. ہر وقت یہی ڈر رہتا کہ یہ ابھی ہمارے اوپر آ گرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر کہ اس نے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے اور ظاہر اور باطن میں اپنی رحمت جو ہے وہ بندوں پر تمام کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے, اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے حالانکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اگر انسان ایمانداری سے اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو یہ کائنات اور اس کے مظاہر اور اس کا ایک سسٹم جو ایک بہترین طریقے سے چل رہا ہے وہ اس کو اس کے خالق کی طرف ضرور لے کر جاتا ہے. اور ایک بار پھر میں کہوں گی کہ ریورٹس کو سنا کیجئے, جو ریورٹس ہیں موسٹلی ریورٹس جو ہیں وہ اپنے رب کو اسی طرح پہچانتے ہیں. ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے, لیکن جو خود رب کی تلاش کرتا ہے اور جو خود اپنے خالق اور مالک کی تلاش کرتا ہے وہ انہی ذرائع, انہی وسائل اور اللہ کی انہی رحمتوں اور انہی مظاہر قدرت سے اپنے رب کی طرف جاتا ہے. اور پھر اس کی سوچ کو اور اس کی تلاش کو قرآن کا علم جو ہے پھر فردر فائن کرتا ہے اور وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. پھر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ہم جنس جوڑے بنائے, کمفرٹ میں رکھا انسان کو کہ اسی کے جیسا ایک جوڑا بنائے. اس کا اسپاؤس اسی کی نسل سے تھا, وہ کسی اور جانور یا کسی اور مخلوق سے نہیں بنایا گیا تاکہ ان کے بیچ میں مودت اور انسیت رہے, وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کے جوڑے انسانوں میں سے ہی نہ بنائے ہوتے, آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو نہ بنایا ہوتا, انسان کی نیچر جو ہے, انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک جیسی نہ رکھی ہوئی ہوتی, اس میں احساس اور قدر اور پہچان اور اس طرح کے تمام اخلاقیات نہ رکھے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتا کہ کسی کے ساتھ اس طرح ہمیشہ رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی نشانی ہے, ہمارے اسپاؤسز بھی ہمارے لیے اللہ کی نشانی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے ہی نہیں, ہم نے کبھی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی, اسی لیے تو ہم اپنے رب کا شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. آج اگر ہم ایک لمحے کے لیے صرف اللہ کی اسی ایک رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے اسپاؤس کو ہمارے ہی جیسا انسان, ہمارے ہی جیسا مسلمان, ہمارے ہی جیسا بولنے والا, سننے والا, سوچنے والا, سمجھنے والا بنایا, تو آپ یقین کیجئے کہ ایک سجدہ جو اب آپ ظہر کی نماز میں کریں گے وہ بہترین ہوگا اگر آپ اس وقت اپنے ذہن میں اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارا ہم جنس جوڑا بنایا ہے. پھر اسی طرح معیشت میں جو تفاوت ہے, جو ایک سمجھ لی, تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فرق, جو فرق ہے, جو درجے ہیں معیشت میں, اللہ نے کسی کو زیادہ نوازا, کسی کو کم نوازا, اور اس رزق کی تقسیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنا محتاج رکھا ہے. اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خزانے تمہیں دے دیتے, تمہارے حوالے کر دیتے مفہوم آیت کا, تو تم ان کو ختم ہو جانے کے ڈر سے خرچ ہی نہ کرتے,
تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بارش کو، اس رزق کو، اس اولاد کو، یہ روشنی، دھوپ، سردی، گرمی، یہ جو سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے مظاہر ہے، اللہ کسی کے اختیار میں دے دیتا تو پھر دوسرے کو کچھ بھی نہ ملتا۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کی رحمت کو پہچانا اس طریقے سے؟ اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ معیشت میں یہ تفاوت نہ رکھتا اور سب کو جو ہے ایک طرح کا رزق دے دیتا تو یہ نظام دنیا کبھی چل نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو سرو کرے۔ اگر ہر ایک کے پاس ایک جتنی پاور، ایک جتنی دولت آ جاتی تو کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سروس پرووائڈ نہ کرتا۔ تو اگر کوئی کسی کو سروس پرووائڈ نہ کرتا تو پھر کام کیسے چلتا؟ لوگ تو بیمار بھی ہوتے تو طبیب کہاں سے آتے؟ پھر لوگوں کو بلڈنگز بھی بنانی تھی تو مزدور کہاں سے آتے؟ اگر ہر مزدور کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے تو پھر آپ کے لیے مزدوری کون کرے گا؟ آپ کے لیے کام کون کرے گا؟ آپ کے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ گھر کے کام کرانا چاہتا ہے تو کون اس کے لیے گھر کے کام کرے گا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور اس میں ہماری آزمائش رکھ دی کہ ہم میں سے کون اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور کتنا دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں دیا، اور ہم ان لوگوں کی آزمائش ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ کس طرح پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اور اللہ کی خصوصی رحمت جو صرف مومنین کے لیے ہے، جنت کی تخلیق۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انہیں ان میں رسول اٹھائے، نبی بنائے، اور سب سے بہترین رسول جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ان کی بعثت فرمائی، ان کو بہترین طریقے سے قرآن، بہترین کتاب دی، بہترین رسول کے ذریعے سے، اور پھر سب سے بہترین امت بنایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت جو تخلیق کی ہے وہ ہر نبی کی امت میں سے ہے، اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سب سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قول اللہ تبارک و تعالی للجنتی، ایک طویل حدیث میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یہ، جب اللہ نے جنت کو تخلیق کیا اور پھر اس کی راہ جو تھی وہ اس کو بنایا کہ کون کیسے یہاں پہنچے گا، تو جنت نے کہا کہ یا اللہ جتنا دشوار یہ راستہ ہے یہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکا من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنے بندوں میں سے رحمت کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہماری جنتی اخلاق کی طرف رہنمائی بھی کی، یعنی اس جنت میں جانے کے لیے ہم کس طرح سے ایفرٹ کریں، ہم کس طرح سے کام کریں، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کی خصوصی رحمت ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رضا میں پناہ دے دی اپنے غصے سے، یعنی ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اس کی رضا میں کہ وہ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو ہم کرتے رہتے، لیکن پھر ہم اللہ سے کیا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، تیری رضا کی، تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر اسی طرح اس کی سزا سے پناہ مانگتے ہیں ہم اسی کے عفو میں، اس نے ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں کیا۔ سزا دینے پر بھی اللہ ہی قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی وہی قادر ہے، تو اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اسی سے معافی مانگے۔ پھر اسی طرح اس کے نفس سے پناہ، یعنی اس کی جو پکڑ ہے، اس کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو غضب ہے، جو غصہ ہے، جو اس کا جبار ہونا ہے، جو اس کا قہار ہونا ہے، ان سب سے ہم پناہ اس کی ان صفات سے کس میں لیتے ہیں؟ اللہ ہی کی ذات میں لیتے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں کیا۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت صرف مومنین کے لیے ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمت نازل کی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جانوروں میں، پرندوں میں، نباتات میں، بے جان چیزوں میں، آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت کا پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو خصوصی رحمت ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ ایک دفعہ کچھ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو اس میں ایک عورت تھی جو جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ جس بچے کو دیکھتی اس کو اٹھا کے دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس عورت کو دیکھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ آگ میں پھینک دے گی اپنے بچے کو جب اسے ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جتنی یہ بے چین ہے اپنے بچے کے لیے یہ کبھی بھی اس کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ تو یہ جو خصوصی رحمت ہے اللہ کی اپنے بندوں پر، یہ انہی کے لیے ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی خصوصی رحمت ہے قرآن کا علم، اگرچہ کہ ہم اس کا ایک مختصر تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کا علم ہے یہ ہمیں لیڈ کس طرف کرتا ہے؟ ہم اللہ کی رحمت، جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں، تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ اللہ کی اطاعت ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے، پھر قرآن ہی نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، قرآن نے ہی ہمیں سکھایا کہ کیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تعارف، شکر کرنا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجود ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے سورہ نحل آیت 18 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا یہ تعارف ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، اس کی رحمت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کوڈ آف لائف دیا، قرآن کے علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آیا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم نہ دیا ہوتا، ہمارے پاس قرآن محفوظ نہ ہوتا، تو پھر کیا کرتے؟ کیسے صحیح اور غلط کی پہچان کرتے؟ کون ہمیں بتاتا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ کیسے پتا چلتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا قرآن کے ذریعے، اور یہی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے اس قرآن کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن ہمیں اللہ کی پہچان کرواتا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس سے ہم اپنی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو درست کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں، اپنے معاشرے کی ضروریات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے کہ اخلاق کیسے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد کے اخلاق انسان کے کیسے ہوتے ہیں اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ سکھا دیا کہ اس کے احکامات سے موافقت کیسے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ابھی ہم نے شروع میں یہ سیکھا کہ جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب کی سب اس کی رحمت کی صفت کو کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ کے بعض احکامات جو ہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے،
لیکن ان احکامات سے موافقت ہمیں قرآن سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. وہ یہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا، ورنہ ہم ڈپریشن سے کبھی باہر ہی نہ آتے. ہم کبھی سمجھ ہی نہ سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہوتے ہیں تو زندگی میں آنے والے مصائب اور پریشانیوں سے وہ پریشان ہو کر اپنا ذہنی توازن تک کھو دیتے ہیں. کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات سے موافقت نہیں کر پاتے، وہ ان کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ ایسا اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی ہوگی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا نہیں جانتے ہیں وہ. تو یہ قرآن ہی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا رحمان ہونا ہے کہ علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن کا علم دیا. اور کیسے پھر ہم اپنے رب کو کی صفت رحمان کو پہچان سکتے ہیں اگر ہم قرآن کا علم ہی حاصل کرنے والے نہ ہوں. پھر اسی طرح ہماری عقل کو، شعور کو، حواس کو قرآن کھولتا ہے. غالباً ابن القیم کا قول ہے یہ، ایگزیکٹ میرے ذہن میں اب نام نہیں آ رہا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ سوچ کو تیز کرتا ہے، یعنی اگر کسی کی سوچ کام نہیں کرتی تو یہ اس کو شارپ کرتا ہے. انٹیلیجنس سکھاتا ہے، یعنی غور و فکر کر کے بات کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے، پھر اس کا حل کیسے نکالنا ہے، حکمت سکھاتا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ جیسے آپ سب اس وقت میں دیکھ رہی ہوں قرآن کلاس ہی کے لوگ موجود ہیں اس وقت، تو آپ سب نے اس چیز کو اچھے سے سمجھا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو بصیرت ہے، جو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور معاملہ فہمی ہے، وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اور پازیٹیو ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرنے کی ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے قرآن پڑھ کے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنی کائنات کے ان رازوں کو ایکسپلور کریں. لیکن امت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دین کو، قرآن کو صرف جو ہے وہ ایک ریسیٹیشن کی بک بنا دیا، یا پھر اس کے اندر سے اپنی اپنی فقہ کے مناسبت سے احکامات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. اور اصل میں یہ جو اپنے ہمارے رب کی طرف ہمارا تعارف کرا رہی تھی اس والے حصے کو ہم نے بالکل ہی بند کر دیا. اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، قرآن کے مقصد کیا ہے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہمارا رب ہے کون. اگر وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت کیسی کیسی ہے، وہ کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے، وہ کہاں کہاں ہمارے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر قرآن جو ہے وہ اس عظیم امانت، اس بارے جو ایک امانت ہے دین اسلام، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اس امانت کا بوجھ جو ہم نے اٹھا لیا ہے تو ہمیں اس پر کیسے چلنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو مومنین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش فرشتے جو ہیں، اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، عرش کے ارد گرد 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں، مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. ہم دنیا پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ادھر اللہ نے خاص فرشتے پیدا کر دیے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آباء کے لیے، ہمارے ازواج کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه.
فقد رحمتا، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو نے رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائیوں کے وبال سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے فرشتے تخلیق کیے ہیں، جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد جب آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد جب جتنی دیر تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اتنی دیر تک ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مقرر کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آپ کا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے، اس نے خاص مخلوق آپ کے لیے پیدا کر دی جو آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دعا کیا کرتی ہے؟ اللہم ارحم، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ اس پر رحم کر، اس کو رزق دے، اس کی بخشش فرما، اس کی حفاظت فرما۔ کتنا شوق ہوتا ہے ہمیں، یا کتنی ہماری تڑپ ہوتی ہے کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص فرشتوں کو، یہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ان دیکھی مخلوق اللہ نے پیدا کر کے جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ پھر اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں، آپ قرآن حاملین قرآن ہیں، آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے، تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام جو مخلوق ہے، حتیٰ کہ پتھر کے نیچے چونٹی اور پانی کے اندر مچھلیاں، انکاؤنٹیبل، کوئی گن نہیں سکتا، اور آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین کے اوپر واللہ عالم کتنی زیادہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہیں وہ جان نہیں سکے، روز کوئی نہ کوئی نئی مخلوق، کوئی نیا کیڑا، کوئی نیا پرندہ، کوئی نئی طرح کی جاندار جو ہے وہ ڈسکور ہو رہا ہوتا ہے، اور سمندر تو ابھی تک 25% to 30% ایکسپلور ہوا ہے۔ وہ سب جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ کبھی ہم نے اللہ کی اس رحمت کو سوچ کر سجدہ کیا؟ اگر ہم یہ رحمت کے پہلو جتنے ابھی تک ہم نے پڑھے تو ہمارے سجدے کتنے خوبصورت ہو جائیں، کتنے طویل ہو جائیں، سجدے سے سر نہ اٹھایا جائے کہ ابھی تو اللہ کی یہ رحمت بھی رہ گئی، ابھی وہ رحمت بھی رہ گئی۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی عبادت کو شعور کے ساتھ کر سکیں۔ پھر اللہ کی خاص رحمت ہے ان بندوں پر جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے گناہوں پر فوراً انہیں پکڑ لیتے تو زمین پر کوئی زی روح بھی زندہ نہ بچتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کے کام کے ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ، صرف نیت، اور فور سم ریزن وہ کر نہیں پاتا تو اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو پھر 10 گنا اور 20 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا اور 7000 گنا، اور پھر جتنا بھی اللہ چاہے اس کو اجر دے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور فور سم ریزن وہ کر نہیں پاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ارادے سے رک جانے پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ وہ ہمیں کیسے کیسے اجر دیتا ہے۔ یہ ہماری ناسمجھی اور ناعقلی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے۔ ہم اور جگہوں پر جو ہے وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، دلوں کا سکون تلاش کرتے ہیں، ڈپریشن سے ریلیکسیشن تلاش کرتے ہیں، دوائیوں میں تلاش کرتے، لیکن اصل میں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو دلوں کا سکون ہے، اور تکلیفوں اور قلق اور ایک احساس گناہ کے جو گناہ ہے، جو ریگریٹس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک بڑی رحمت، اس کی رحمت اکبر ہے یہ کہ اس نے اپنے ذکر میں ہمارے لیے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ سب سے بڑی بلیسنگ جو ہو سکتی ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، کتنی بھی رحمت نعمتیں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن اگر دل کا سکون نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی نعمت اللہ کی ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مومن کو یہ شعور دیا ہے کہ چاہے وہ تکلیف میں بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اگر
اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرنے کی تعلیم اللہ نے دی کہ اگر، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ وہ شکر کرنے والے کو اور زیادہ دیتا ہے اور صبر کرنے والے کو اور زیادہ دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں پڑھی، تو جب اللہ اتنا رحیم ہے تو بندے پر مصائب کیوں آتے ہیں؟ پھر وہ جو مصیبتیں ہیں جو ہمیں بظاہر لگتی ہیں کہ یہ کوئی تکلیف آ گئی، یہ کوئی پریشانی آ گئی، ایک سب سے بڑا سوال جو ایتھیسٹ، جو ملحد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہو تو زمین کے اوپر جو اللہ کی مخلوق پر، جو خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو وہ اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ایتھیسٹ اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اتنا رحیم ہے تو بندے پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو بھی مصیبت ان پر آتی ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اول یہ کہ اللہ کسی کے اوپر مصیبت نہیں ڈالتا، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس آنے والی تکلیف میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے سورہ کہف آپ نے پڑھی، اور سورہ کہف میں آپ نے دیکھا کہ اس چھوٹے بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بدلے ان نیک والدین کو ایک بہترین اولاد دی گئی۔ ایک چھوٹے بچے کا قتل جو ہے، وہ مر جانا جو ہے، وہ والدین کے لیے شاید اتنی بڑی مصیبت اور تکلیف نہ ہو جتنی ایک جوان اولاد کی سرکشی، نافرمانی اور کفر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا ان کو۔ اور بھی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کر لی۔ پھر یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اپنی نعمتوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے، دور جاتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ سے بہت دور جائے گا اور جہنم میں جا گرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کچھ مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ مصیبت کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر ہم اپنے اوپر گناہوں کا وبال ڈال رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی اپنے آپ کو گناہوں کی سزا کا حقدار بنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کی جو اجر ہے اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کوئی انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ایک بڑا درجہ اس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آخرت میں بڑا درجہ حاصل کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں آخرت میں اس کا درجہ بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک بڑا کام لینا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے ہمیں وہ کچھ تکلیف اور مصائب سے گزارتا ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں مختلف مصائب آئے، کیونکہ ان کی ٹریننگ کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مصر کی بادشاہت سنبھال سکے۔ پھر ہمیں بعض اوقات اپنی نیکی کا ایسا زوم ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں تبھی اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کا درجہ دکھانے کے لیے ہمارے اوپر کسی تکلیف کو بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان کا لیول کیسا ہے اور تمہیں کس لیول تک اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ پھر بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے اور پھر وہ اس میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بے صبری کرتے ہیں، اگر وہ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں، اگر وہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کبائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خبیث اور طیب کو الگ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اگر ہمارے اوپر تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، تو کبھی بھی ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں۔ یہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس نے ہمیں تمام اپنی رحمت کی پروٹیکشن میں بھی رکھا ہے اور اپنے سے دور نہیں جانے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت دیں، اپنی طرف اپنی معرفت کے علم کے حصول کا شوق عطا کریں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت اس سے کہیں زیادہ ڈسکرپشن کی متقاضی ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر سکیں۔ آپ سب بھی غور و فکر کیجئے گا اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارحمنا برحمتک التی وسعت کل شیء ولا تخزنا یوم العرض علیک وارحم ضعفنا وذلنا وانکسارنا بین یدیک انت ربنا وانت ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے بڑوں پر، ہمارے چھوٹوں پر، ہمارے زندہ پر، ہمارے فوت شدگان پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔